نمرود کی مجلس میں بیٹھ کر کے نمرود جیسے ظالم بادشاہ سے مناظرہ کرنے کی نوبت آئی تو ابراہیم نے مناظرہ کیا، سمجھانے کا موقع آیا، نصیحت کرنے کا موقع آیا تو اپنے باپ کو، جو بہت بڑا ظالم اور بہت سخت دل انسان تھا، اپنے باپ کو محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ سمجھا کے دعوت دیتے ہیں۔ موقع پڑا اپنی قوم کو پریکٹیکل سمجھانے کے لیے، قوم کے بت خانے میں جا کر کے ان کے بتوں کو توڑ کر کے ان کو توحید کا سبق دیا۔ وقت آیا اللہ کی راہ میں آگ میں جانے کے لیے، آگ میں زندہ جلانے کے لیے ان کی تیاری، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ موقع پڑا اپنے باپ کا گھر چھوڑ دیا، اپنا وطن چھوڑ دیا۔ موقع آیا تو اپنے دودھ پیتے بچے اور بیوی کو مکہ کی بھی آب و گیا سرزمین پہ چھوڑ کے چلے آئے۔ موقع آیا تو اپنے جوان بیٹے کی گلے پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان ابراہیم کان امۃ، ابراہیم ایک امت تھے، شاکرا لانعمہ، اور ابراہیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والا تھا۔ جوانی کو اللہ کی راہ میں استعمال کیا، طاقت کو اللہ کی راہ میں استعمال کیا، اولاد کو اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ ابراہیم نے اللہ کی ہر نعمت کو اللہ کے لیے قربان کر دیا، وہ اللہ کی نعمتوں کا بہت بڑا شکر گزار تھا۔ اجتباہ، اللہ نے ابراہیم کو چن لیا، وہداہ الی صراط مستقیم، اور سیدھا راستہ، صراط مستقیم کا راستہ اللہ نے ابراہیم کو دکھایا تھا۔ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے دودھ پیتے بچے اسماعیل کو جب مکہ کی بیاب ہو گیا سرزمین پہ چھوڑ کے جانے لگے تو ہاجرہ نے کیا کہا تھا؟ ہاجرہ نے کہا تھا اللہ امرک بہذا، اے میرے سرتاج کیا یہ اللہ کا حکم ہے، کیا یہ اللہ کا فرمان ہے؟ ابراہیم نے کہا کہ ہاں یہ اللہ کا فرمان ہے۔ حضرت ہاجرہ نے اتنا سننا تھا کہ فرمایا اذن لا یضیعن اللہ ابدا، اے میرے سرتاج اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں رسوا نہیں کرے گا۔ ابراہیم کی زندگی سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے، جو کام اخلاص کے ساتھ کیا جائے گا وہ دیر پا رہے گا، وہ مضبوط رہے گا، وہ زیادہ ٹائم تک برقرار رہے گا۔ ابراہیم نے اخلاص کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، ابراہیم نے سچے دل کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے خانہ کعبہ کو بنایا تھا۔ ابراہیم نے جس پتھر پہ کھڑے ہو کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اللہ نے ابراہیم کے قدموں کے نشان کو باقی رکھ دیا اور قیامت تک کے مسلمانوں کو حکم دے دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے مسلمانوں تم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ اخلاص کی برکت دیکھو میرے بھائی، ابراہیم نے جب خانہ کعبہ کو بنا لیا، اللہ نے حکم دیا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اے ابراہیم اس خانہ کعبہ کو تمہیں پاک و صاف رکھنا ہے، اے ابراہیم اس خانہ کعبہ کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم تو لوگوں میں حج کا اعلان کر دے۔ نمرود، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج ہم ایک نئے ویڈیو، ایک نئی تقریر پر ریئیکشن کرنے والے ہیں، اور اس تقریر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہوگی۔ آج ہمارے اوپر کسی بھی پرکار کا کوئی بھی مصیبت آتی ہے، اگر اللہ تعالی ہمیں کسی بیماری میں مبتلا کرتا ہے، کسی مصیبت میں گرفتار کرتا ہے تو ہم ترنت اکتا جاتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کو جو سو کہہ دیتے ہیں، اور کئی لوگ ایسے بھی ہیں نعوذ باللہ جو اللہ تعالیٰ کو گالیاں بھی دے دیتے ہیں۔ کسی بھی پرکار کا مصیبت آتی ہے تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ آخر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتنی بڑی مصیبتیں کیوں ڈالی، اس کے پیچھے کیا کارن ہے، ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ دوستو اللہ تعالیٰ اگر کسی بھی پرکار کا کوئی مصیبت میں گرفتار کرتا ہے تو اس کے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے، ہمارا امتحان لے رہا ہے۔
دوستو یہی نہیں بلکہ جتنے بھی دنیا میں نبی انبیاء آئے ان سب کو آزمایا گیا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ رب العالمین کا خلیل ہے، دوست ہے، ان کو بھی کئی مرتبہ آزمایا گیا۔ کبھی ان کو آگ میں ڈال کر آزمایا گیا، کبھی ان کو اپنے پریوار سے جدا کر کے آزمایا گیا، کبھی ان کو اپنے بیٹوں کو قربانی دلوا کر آزمایا گیا۔ تو کسی نہ کسی طرح ہر نبی کو آزمایا گیا۔ دوستو جب ایک نبی کو آزمایا جا سکتا ہے تو آپ اور ہم کیا ہیں؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیں کسی بھی پرکار کا کوئی بھی مصیبت آئے تو ہمیں اکتانا نہیں ہے، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے کہ اللہ تو ہمارے پریشانیوں کو دور کر دے، تو ہمیں سکون کی زندگی عطا فرما۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے۔ تو یہ زیادہ ہم اپنی ویڈیو کو لمبا نہ کرتے ہوئے ہم آگے کی اور بڑھتے ہیں۔ تو چلیے ہم اس ویڈیو کو سنتے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ بہت ہی پرمغز خطاب فضیلت الشیخ جناب مولانا محمد عمران صاحب سلفی سے آپ تمام لوگ سماعت فرما رہے تھے، اور میں اس کے بعد بلا کسی تاخیر کے فضیلت الشیخ جناب عبد الوفار صاحب سلفی کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں، اپنے خطاب سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم۔ معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کون ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی دو ٹاپ کی عبادتوں کو جوڑ دیا ہے حضرت ابراہیم کے ساتھ۔ حج کرنے والا حاجی جس خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے اس کی بنیادوں کو اٹھانے والے ابراہیم ہیں۔ جس صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگا رہا ہے وہاں ابراہیم کی بیوی ہاجرہ نے چکر لگائے تھے۔
قربانی کرنے والا جب اپنے جانور کے گردن پر چھری چلاتا ہے اس کے گلے پر، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو یاد کرتا ہے۔ یہ کون سی شخصیت ہے، یہ کون سی پرسنالٹی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج اور قربانی جیسی عبادتوں کو ان کے ساتھ جوڑ دیا ہے؟ اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے 14ویں پارے کی 2 آیتوں میں دیا ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، او لوگو، ہم نے ابراہیم کو یہ اونچا مقام اس لیے دیا کیونکہ ابراہیم اکیلے ایک امت کے برابر تھے۔ امت کے اندر الگ الگ افراد ہوتے ہیں، کوئی اللہ کی راہ میں اپنی طاقت خرچ کرتا ہے، کوئی مال خرچ کرتا ہے، کوئی علم کے ذریعے اسلام کی خدمت کرتا ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی دائی ہے، کوئی مقرر ہے، کوئی مناظر ہے، سب کی کوالٹیز الگ ہے، سب کی خوبیاں الگ ہیں۔ اللہ فرما رہا ان ابراہیم کان امتن، میرا ابراہیم اکیلے ایک امت کے برابر ہے، قوم کے برابر ہے۔ ابراہیم کی خوبیاں تم کو نظر آئیں گی، پوری ایک امت کی خوبیاں تم کو نظر آئیں گی۔ مناظرے کا موقع آیا، نمرود کی مجلس میں بیٹھ کر کے نمرود جیسے ظالم بادشاہ سے مناظرہ کرنے کی نوبت آئی تو ابراہیم نے مناظرہ کیا۔ سمجھانے کا موقع آیا، نصیحت کرنے کا موقع آیا تو اپنے باپ کو، جو بہت بڑا ظالم اور بہت سخت دل انسان تھا، اپنے باپ کو محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ سمجھا کے دعوت دیتے ہیں۔ موقع پڑا اپنی قوم کو پریکٹیکل سمجھانے کے لیے، قوم کے بت خانے میں جا کر کے ان کے بتوں کو توڑ کر کے ان کو توحید کا سبق دیا۔ وقت آیا اللہ کی راہ میں آگ میں جانے کے لیے، آگ میں زندہ جلانے کے لیے ان کی تیاریاں ہو گئیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ موقع پڑا اپنے باپ کا گھر چھوڑ دیا، اپنا وطن چھوڑ دیا۔ موقع آیا تو اپنے دودھ پیتے بچے اور بیوی کو مکہ کی بھی آب ہو گیا سرزمین پہ چھوڑ کے چلے آئے۔ موقع آیا تو اپنے جوان بیٹے کی گلے پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم ایک امت تھے، قانتا للہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے وفادار تھے۔ اللہ کے دین میں وہ گنجائشیں تلاش نہیں کرتے تھے۔ اللہ کا حکم آ جانے کے بعد ابراہیم نے کبھی اگر مگر نہیں کیا، کبھی چوں چرا نہیں کیا۔ جہاں اللہ کا حکم آیا سر تسلیم خم کر دیا۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی سب سے بڑی قربانی کیا تھی؟ اپنے جوان بیٹے کو قربان کرنے کی قربانی۔ مگر اللہ نے اس قربانی کا حکم ڈائریکٹ نہیں دیا ابراہیم کو، اللہ نے فرشتے کو بھیج کے حکم نہیں دیا، اللہ نے خواب دکھایا ابراہیم کو۔ بھائی خواب میں آدمی بہت کچھ دیکھتا ہے۔ ابراہیم اگر گنجائش نکالنے والے انسان ہوتے، جیسے ہم اور آپ دین کے اندر گنجائش تلاش کرتے ہیں، معلوم ہے یہ چیز حرام ہے، ناجائز ہے، مگر ہم راستہ تلاش کرتے، کوئی راستہ مل جائے، کوئی شارٹ کٹ مل جائے۔ ابراہیم ایسے نہیں تھے۔ اپنے جوان بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم اللہ نے خواب میں دکھایا، مگر ابراہیم نے کوئی گنجائش نہیں نکالی اور تیار ہو گئے۔ اسی لیے اللہ فرما رہا ہے قانتا للہ، وہ اللہ کے فرما بردار تھے، حنیفہ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، انہوں نے ساری کائنات سے خود کو اللہ کے لیے کاٹ لیا تھا، سب سے اپنا رشتہ توڑ کر کے انہوں نے اللہ سے جوڑ لیا تھا۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اے یہودیو تم اپنے آپ کو ابراہیم کا پیروکار کہتے ہو، اے عیسائیوں تم اپنے آپ کو ابراہیم کا پیروکار کہتے ہو، تم جھوٹے مشرک ہو، اور میرا ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے۔ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، اور ابراہیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والا تھا۔ جوانی کو اللہ کی راہ میں استعمال کیا، طاقت کو اللہ کی راہ میں استعمال کیا، اولاد کو اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ ابراہیم نے اللہ کی ہر نعمت کو اللہ کے لیے قربان کر دیا، وہ اللہ کی نعمتوں کا بہت بڑا شکر گزار تھا۔ اجتباہ،
اللہ نے ابراہیم کو چن لیا وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور سیدھا راستہ صراط مستقیم کا راستہ اللہ نے ابراہیم کو دکھایا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو ذات ہمارے لیے نمونہ ہے، اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو حکم دیا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے نبی آپ بھی ابراہیم کے طریقے کی پیروی کیجئے، آپ بھی ابراہیم کو فالو کیجئے۔ ابراہیم کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ ابراہیم اس ذات کے لیے نمونہ ہے جو ہمارے لیے نمونہ تھی۔ اللہ نے ہمارے آخری نبی سے فرمایا کہ آپ ابراہیم کو فالو کیجئے۔ میرے بھائیوں، میں چاہتا ہوں کہ آج مختصر سے وقت میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کچھ اہم پوائنٹس آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ابراہیم کی زندگی سے ایک بہت بڑا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب مسئلہ اللہ کے دین کا آ جائے، جب مسئلہ توحید کا آ جائے، جب مسئلہ عقیدے کا آ جائے تو پھر کوئی کمپرومائز نہ کیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ انعام کے اندر وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یاد کرو جب ابراہیم اپنے باپ آزر سے کہہ رہے تھے، کہ میں آپ کو اور آپ کی قوم کو دیکھ رہا ہوں، آپ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، انی اراک وقومک فی ضلال مبین، اے ابا جان میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بھی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اور آپ کی ساری قوم بھی گمراہی میں پڑی ہے۔ عقیدے کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ حضرت ابراہیم نے کوئی نرم لفظ استعمال نہیں کیا، اس کو کوئی اور رنگ نہیں دیا، بہلانے کی کوشش نہیں کی، صاف کہہ دیا ابا جان آپ گمراہی میں ہیں، یہ شرک گمراہی ہے، توحید ہدایت۔ پتہ یہ چلا بھی رشتہ دار کیوں نہ ہو، کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، کوئی کمپرومائز نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک سبق ہم کو یہ بھی دیا کہ عورت کی اسلام کے اندر کیا ویلیو ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ عورت کو اسلام نے کیا مقام دیا ہے، آؤ میں تم کو بتاؤں اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے۔ ابراہیم کی بیوی ہاجرہ ہے جو صفا سے مروہ کے درمیان، مروہ سے صفا کے درمیان اپنے دودھ پیتے بچے کے لیے چکر لگا رہی ہیں۔ انہوں نے 7 چکر لگائے تھے، اللہ نے اس اللہ کی بندی کے اس عمل کو قبول کر لیا اور قیامت تک کے حاجیوں کے لیے اور عمرہ کرنے والوں کے لیے ان 7 چکروں کو ضروری قرار دے دیا۔ یہ ہے اسلام کی نظر میں عورت کا مقام اور عورت کی ویلیو۔ اور آگے بڑھیے، ابراہیم سے ہم نے یہ بھی سیکھا کہ جب اللہ کی ذات پر مکمل اطمینان ہو اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہو تو بڑی بڑی مصیبتوں میں بھی انسان ڈگمگاتا نہیں ہے۔ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، ان کی پیشانی پر کوئی بل نہیں تھا، ان کی زبان پر کوئی شکوہ نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا ہے ان کی زبان پر بس ایک ہی جملہ ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے اور اللہ بڑا بہترین کارساز ہے، بہت بہترین کام بنانے والا ہے۔ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے دودھ پیتے بچے اسماعیل کو جب مکہ کی بیاب ہو گیا سرزمین پہ چھوڑ کے جانے لگے تو ہاجرہ نے کیا کہا تھا؟ ہاجرہ نے کہا تھا اللہ امرک بہذا، میرے سرتاج کیا یہ اللہ کا حکم ہے، کیا یہ اللہ کا فرمان ہے؟ ابراہیم نے کہا کہ ہاں یہ اللہ کا فرمان ہے۔ حضرت ہاجرہ نے اتنا سننا تھا کہ فرمایا اذن لا یضیعن اللہ ابدا، اے میرے سرتاج اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ایک سبق ہم کو یہ بھی ملا میرے بھائی کہ جب انسان اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے اللہ اس سے بہتر چیز اس کو عطا کرتا ہے۔
ابراہیم نے اپنے باپ کو چھوڑا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے گھر کو چھوڑا تھا، اپنے باپ کو چھوڑا تھا۔ اللہ نے بدلے میں ان کو نبیوں کا امام بنا دیا۔ فلما تزلهم ومدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا۔ اے ابراہیم، جب تو نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا، جب تو نے اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا، ہم نے اسحاق کی شکل میں تجھ کو نبی کی شکل میں ایک بیٹا دیا، بیٹا بھی تیرا نبی اور پوتا بھی تیرا نبی، اسحاق بھی نبی، یعقوب بھی نبی، اور ہم نے تیری اولاد میں نبیوں کا سلسلہ جاری کر دیا۔ ابراہیم نے اپنے باپ کو چھوڑا تھا، اللہ نے انہیں نبیوں کا باپ بنا دیا۔ جب انسان اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے، اللہ اس سے بہتر چیز اس کو عطا کرتا ہے۔ ابراہیم کی زندگی سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ انسان جو بوئے گا وہی کاٹے گا۔ انسان اگر آج اپنے ماں باپ کو ستائے گا، اپنے ماں باپ کو دکھ دے گا، اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو لائے گا، کل اس کی اولاد اس کو رلائے گی، کل اس کی اولاد اس کی آنکھوں میں آنسو لائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو، باپ مشرک تھا لیکن ابراہیم نے اپنے باپ کے ساتھ کبھی بدتمیزی نہیں کی، کبھی بھی بدتمیزی نہیں کی۔ جب بھی بات کی، ادب سے بات کی، تمیز سے بات کی، ابا جان کہہ کر کے بات کی۔ ابراہیم اپنے باپ سے جب اپنے باپ کو توحید کی دعوت دیتے ہیں تو سورہ مریم میں اللہ نے بیان کیا 5 بار وہ یا ابتی، اے ابا جان کہہ کے بات کرتے ہیں۔ جب ابراہیم نے اپنے باپ کو ابا جان کہا تو آگے چل کر کے جب ابراہیم باپ بنے اور ان کا بیٹا جوان ہوا اور ابراہیم نے اپنے جوان بیٹے سے کہا کہ بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ تو بیٹے نے کیا جواب دیا تھا؟ یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر ڈالیے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ کا بیٹا صبر کرنے والوں میں سے ہوگا۔ ابراہیم نے اپنے باپ کو ابا جان کہا تو ان کے بیٹے نے ان کو ابا جان کہا۔ جو سلوک آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں گے، کل وہی اولاد آپ کے ساتھ وہ سلوک کرے۔ ابراہیم کی زندگی سے ایک سبق یہ بھی ملا، جب آپ دین کی دعوت کا کام شروع کریں تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے آغاز کریں۔ ابراہیم نے سب سے پہلے اپنے باپ کو دعوت دی، اپنے گھر والوں کو دعوت دی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً۔ ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، اے ابا جان، آپ کیوں پتھروں کی بتوں کی عبادت کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ابراہیم نے اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی تھی۔ پتہ یہ چلا کہ جب دعوت کا کام کیا جائے، جب دین کو پھیلایا جائے تو پہلے اپنے گھر سے آغاز کیا جائے، اپنی فیملی سے آغاز کیا جائے۔ ابراہیم کی زندگی سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے، جو کام اخلاص کے ساتھ کیا جائے گا وہ دیر پا رہے گا، وہ مضبوط رہے گا، وہ زیادہ ٹائم تک برقرار رہے گا۔ ابراہیم نے اخلاص کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ ابراہیم نے سچے دل کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے خانہ کعبہ کو بنایا تھا۔ ابراہیم نے جس پتھر پہ کھڑے ہو کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اللہ نے ابراہیم کے قدموں کے نشان کو باقی رکھ دیا اور قیامت تک کے مسلمانوں کو حکم دے دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اے مسلمانوں، تم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ اخلاص کی برکت دیکھو میرے بھائی۔ ابراہیم نے جب خانہ کعبہ کو بنا لیا، اللہ نے حکم دیا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اے ابراہیم، اس خانہ کعبہ کو تمہیں پاک و صاف رکھنا ہے۔ اے ابراہیم، اس خانہ کعبہ کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ اے ابراہیم، تو لوگوں میں حج کا اعلان کر دے۔ ابراہیم بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، اپنی نحیف و ناتواں آواز سے، اپنی کمزور آواز سے جب ابراہیم نے حج کا اعلان کیا
किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक वक्त वो आएगा जब दुनिया के चप्पे चप्पे और कोने कोने में इब्राहिम की आवाज पहुंच जाएगी। मेरे भाइयों, वो लाउड स्पीकर का दौर नहीं था, वो इंटरनेट का दौर नहीं था, वो एडवर्टीजमेंट का दौर नहीं था, मगर ये इखलास की बरकत थी इब्राहिम के। अल्लाह ने जब इब्राहिम से कहा कि ऐ इब्राहिम तू हज का ऐलान कर दे, तेरे ऐलान को दुनिया तक पहुंचाना ये हमारा काम है। या तू का रिजालम व अला कुल्ले जामिर, लोग पैदल चल करके आएंगे, लोग सवारी दुबली पतली सवारी पर आएंगे, दुनिया के चप्पे चप्पे से आएंगे और लोग इस घर का तवाफ करेंगे। आज हजारों साल गुजर गए, इब्राहिम की उस सदा को आज भी कबूल किया जा रहा है। जो ऐलान हजारों साल पहले इब्राहिम ने किया था, आज भी मेरे भाइयों लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, ये सदाएं और ये आवाजें आज भी मक्का में बुलंद हो रही हैं। ये इखलास बरकत है, ये दिल की सच्चाई की बरकत है मेरे भाई। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। इब्राहिम जब अपने दूध पीते बच्चे को और अपनी बीवी को छोड़ करके जा रहे थे, उन्होंने अल्लाह से एक दुआ की थी, रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह। ऐ मेरे परवरदिगार, अपनी औलाद को इस बेआबो गया सरजमीन पे छोड़ के जा रहा हूँ। रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह, ऐ अल्लाह तो इनको तौफीक देना ये यहाँ पे नमाज कायम करें। फजअल अफ़ईदतम मिनन्नासि तहवी इलैहिम, और ऐ अल्लाह तो लोगों के दिलों को इनकी तरफ माइल कर दे, इनकी तरफ फेर दे। ये इब्राहिम ने दुआ की थी। आज कौन सा ऐसा मुसलमान है जिसका दिल मचलता नहीं है उस घर का तवाफ करने? कौन सा ऐसा मुसलमान है जो उस घर तक जाने की ख्वाहिश दिल में नहीं रखता है? लोग 10-10 लाख रुपया खर्च करके अपने फैमिली के साथ हज करने जाते हैं। मेरे भाइयों, ये इखलास की बरकत है। इब्राहिम ने इखलास के साथ दुआ की थी, अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल किया। और आगे बढ़िए, इब्राहिम की जिंदगी से एक सबक ये भी मिला कि अल्लाह के हुक्म पर एक होता है फौरन इताअत कर लेना और एक होता है रास्ते निकालना। इब्राहिम फौरन सर झुकाने वाले थे, रास्ते निकालने वाले नहीं थे। मैं मिसाल दूं आपको कि ऐ इब्राहिम अपने जवान बेटे को कुर्बान कर दे। इब्राहिम तैयार हो गए, अपने जवान बेटे की कुर्बानी के लिए तैयार हो गए। दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि तुम एक गाय ज़बा करो, एक गाय ज़बा करो। किसी औलाद को कत्ल नहीं करना था, किसी इंसान को कत्ल नहीं करना था, एक गाय ज़बा करना था। लेकिन बनी इसराइल ने एक गाय ज़बा करने के मामले में 10 तरीके के नखरे दिखाए, दुनिया भर की शर्तें लगा दी। ये फर्क था इब्राहिम के ईमान में और बनी इसराइल के ईमान में। मेरे भाइयों, इताअत के मामले में लोग बराबर नहीं होते हैं। एक होती है इब्राहिम वाली इताअत और एक होती है बनी इसराइल वाली इताअत। अब हम और आप अपने आप को जांचें और परखें कि हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाली इताअत कर रहे हैं या बनी इसराइल वाली इताअत कर रहे हैं। और आगे बढ़िए, इब्राहिम की जिंदगी से हमें यह भी सबक मिलता है कि मोमिन के ऊपर जब संकट आता है, मोमिन के ऊपर जब परेशानी आती है, मोमिन नमाज का सहारा लेता है, मोमिन नमाज की तरफ भागता है। जब हजरत सारा की इज्जत व आबरू खतरे में पड़ी और जालिम बादशाह ने हजरत सारा के ऊपर दस्तदराजी करने की कोशिश की, हजरत सारा पर गलत नजर डालने की कोशिश की, इब्राहिम बेबस थे, कमजोर थे, उसकी कैद में थे, इब्राहिम के बस में कुछ नहीं था। मगर एक चीज थी इब्राहिम के पास, इब्राहिम खड़े होकर के नमाज पढ़ने लगे और नमाज के अंदर अपनी बीवी की इज्जत व आबरू की हिफाजत की दुआ करने लगे। और जब शौहर अपनी बीवी की इज्जत व आबरू की दुआ करता है उसकी हिफाजत की, तो अल्लाह कैसे हिफाजत करता है? मेरे भाइयों, हजरत सारा जब उस बादशाह के पास पहुंचती हैं और बादशाह उनको हाथ लगाने की कोशिश करता है, अल्लाह तबारक व तआला उस बादशाह के हाथों को पत्थर का बना देता है, उसके हाथ आगे बढ़ ही नहीं पाते। 3 बार ऐसा होता है। जब 3 बार ऐसा हो जाता है तो वो कहता है ले जाओ इसको, और फिर वापसी में वो हजरत सारा को बतौर खादिम के
حضرت हाजरा बतौर गिफ्ट उनको अता करता है। और जब हजरत सारा आती हैं और देखती है मेरा शौहर नमाज पढ़ रहा है और मेरी इज्जत व आबरू के लिए दुआ कर रहा है, तो दूर से कहती हैं रद्दल्लाहु कैदल फाजिर व अक़दम हाजर, ऐ मेरे सरताज, अल्लाह ने उस बदकार की चाल को नाकाम कर दिया और हमें खिदमत करने के लिए हाजरा दे दिया। ये वही हाजरा हैं जो आगे चल करके इब्राहिम के निकाह में आती हैं और इस्माइल की माँ बनती हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमें ये सबक भी मिलता है मेरे भाई कि इंसान की ज़िंदगी में नेक औलाद कितनी अहम चीज़ है। औलाद अहम चीज़ नहीं है, नेक औलाद अहम चीज़ है। हमने तो ऐसे भी औलाद वाले देखे हैं जो अपने माँ बाप की आंखों में आंसू लाते हैं। हमने ऐसी भी औलादें देखी हैं कि माँ बाप पनाह मांगते हैं, काश हमें औलाद न होती। मेरे भाइयों, इसीलिए इब्राहिम जब दुआ करते हैं तो क्या कहते हैं, रब्बि हबली मिनस्सालिहीन, रब्बि हबली मिनस्सालिहीन, ऐ मेरे परवरदिगार तू मुझे नेक बेटा अता फरमा, तू मुझे सालेह बेटा अता फरमा। और अल्लाह ने उनको नेक बेटा अता फरमाया। फलम्मा बलग माहुस्साया, जब वो बेटा अपने बाप के साथ दौड़ने के काबिल हो गया, जब वो बेटा अपने बाप का सहारा बनने के काबिल हो गया, काला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। इब्राहिम ने कहा, ऐ मेरे बच्चे, मैंने ख्वाब देखा है, मैं तुझे ज़बा कर रहा हूँ, तू बता दे तेरी क्या राय है। आपको क्या लगता है, इब्राहिम राय ले रहे थे? नहीं, इब्राहिम राय नहीं ले रहे थे। इब्राहिम ये देखना चाहते थे कि मैंने बुढ़ापे में अल्लाह से नेक बेटा मांगा था, मुझे नेक बेटा मिला है कि नहीं मिला है। इब्राहिम ने बेटे से ये नहीं कहा कि बेटा अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैं तुझे ज़बा कर दूं, नहीं। इब्राहिम ने पूरी बात एकदम सही सही बता दी, बेटा मैंने ख्वाब देखा है, तुझे ज़बा कर रहा हूं, अब तू बता दे तेरी क्या राय है। ये बेटा कौन है? ये बेटा वो है जो दूध पीने की उम्र से लेकर आज जवानी की उम्र तक अपने बाप से दूर रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो फलस्तीन में रहते थे, मुल्क शाम में रहते थे, और इस्माइल अपनी माँ के साथ मक्का में रहते थे। मक्का और फलस्तीन के बीच में सैकड़ों किलोमीटर का डिस्टेंस है, जाके गूगल पे चेक कर लीजिए आप। मक्का में इस्माइल अपनी माँ की तरबियत में पले हैं, बड़े हैं, बाप से कोई मतलब नहीं है। बाप कभी कभी झांकने के लिए आ जाते हैं। वो बाप आज अपने जवान बेटे से कह रहा है, बेटा मैंने ख्वाब देखा है, मैं तुझे ज़बा कर रहा हूं। आज की औलाद होती तो क्या जवाब देती? आज की औलाद होती तो 4 बातें अपने बाप को सुनाती कि तुम किस मुंह से मुझको ये बात कहने आए हो, हमें बचपन में छोड़ के चले गए और आज मैं जब जवान हो गया, कुछ करने के काबिल हो गया, तो मेरी जान लेने की बात कर रहे हो। आज का बेटा होता तो ये जवाब देता। भाई एक दौर था, मोहल्ले में जब कोई लड़का सिगरेट पी है ना, और सुनना फजूल है, वो शायर का शेर है ना कि संभल कर गुफ्तगू करना बुजुर्गों, कि अब बच्चे पलट कर बोलते हैं। अब के बच्चे तो पलट कर बोलते हैं, मगर ये इस्माइल है मेरे भाई। बाप कह रहा है, बेटा मैंने ख्वाब देखा है, मैं तुझे ज़बा कर रहा हूं, फंजुर माज़ारी, क्या राय है? बेटा जवाब देता है, क़ाला या अबति फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन। बेटा कहता, अब्बा जान आपको जो हुक्म मिला है आप कर डालिए, अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। अल्लामा इकबाल कहते हैं, ये फैज़ाने नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। इस्माइल को ये आदाब किसने सिखाए? कौन से स्कूल में पढ़ा, कौन से मदरसे में पढ़ा? मेरे भाइयों, ये आदाब सिखाए तो उनकी माँ हाजरा ने। आज इस उम्मत को हाजरा के जैसी माँओं की ज़रूरत है। अल्लाह की कसम, अगर हाजरा के जैसी माएँ पैदा हो जाएं तो ये नौजवान नस्ल इस्माइल की जैसी हो सकती है। मसला ये है, आज हाजरा के जैसी औरतें नहीं हैं मेरे भाई। इब्राहिम की ज़िंदगी से एक सबक ये भी मिला, और ये आखिरी बात बयान करके बात ख़त्म कर रहा हूँ, कि अपनी औलाद की रोज़ी रोटी के साथ, उनकी दुनिया के साथ, उनके मुस्तकबिल के साथ, उनकी आखिरत की भी फिक्र करो।
ان کی جنت اور جہنم کی بھی فکر کرو۔ ابراہیم جب اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے تو کیا کہتے ہیں؟ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ میری اولاد کو پھلوں کی روزی عطا فرما۔ اپنی اولاد کی روزی روٹی کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں ایک دور کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ تو مجھے بھی نماز کا پابند بنا، اور اے اللہ میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا۔ اے اللہ میں بھی نماز کی پابندی کروں، میرے بچے بھی نماز کی پابندی کریں۔ وہی ابراہیم یہ بھی دعا کرتے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے شرک سے بچانا، مجھے بت پرستی سے بچانا، اور اے اللہ میری اولاد کو بھی تو بت پرستی سے بچانا۔ اپنی اولاد کو بت پرستی سے بچانے کی دعا کرتے ہیں میرے بھائیوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اپنی اولاد کے عقیدے کی فکر کی جائے، ان کی توحید کی فکر کی جائے۔ یہ چند اہم اسباق تھے جو حضرت ابراہیم کی سیرت کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہمیں سیرت ابراہیمی کو سمجھنے کی اور اس کے جو سبق آموز پہلو ہیں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم میں سے اولاد والے ہیں اللہ ان کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم میں سے کسی کی اولاد ہے اللہ ان کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کون ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی دو ٹاپ کی عبادتوں کو جوڑ دیا ہے حضرت ابراہیم کے ساتھ۔ اللہ سارے ملک کے مسلمانوں کو امن چین اور سکون کے ساتھ یہ تہوار منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں قربانی کے مسائل کے سلسلے میں بھی سنت رسول کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، ہماری روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آئی ہوپ ابھی بھی اگر کسی شخص کے اندر کسی بھی پرکار کا ڈاؤٹ یا سوال رہتا ہے تو آپ ہمیں کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اور ہمارے ڈسکرپشن کے اندر مولانا عبدالغفار سلفی صاحب کا چینل کا اوریجنل لنک دیا ہوا ہے، آپ وہاں پر جا کر مولانا صاحب کا تقریریں سن سکتے ہیں اور نصیحتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اور آپ ہمیں ضرور سپورٹ کریں، ہمارے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک دینی باتیں پھیلا سکیں، دینی باتیں پہنچا سکیں۔ پھر اگلے ویڈیو میں ہم ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔